اس مرحلہ پر خلیفہ رو پڑا، اس کی ہچکیاں بندھ گئی اور آواز بند ہو گئی۔ خلیفہ نے کہا، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ سننے والوں کو میں اس چیز کی طرف راغب کر دوں کہ یہ واقعہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اور اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، واقعہ آپ نے پورا سننا ہے، اور انشاءاللہ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، جب یہ واقعہ آپ پورا سنیں گے نا تو آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی نیچے کمنٹ میں ضرور کرنا ہے کہ آپ کے دل کا اب کیا حال ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی کیا کیفیات ہیں۔ اور اگر یہ واقعہ پسند آئے، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بہت سے مصاحبین اور علماء کے ساتھ حج کے ارادے سے مدینہ منورہ پہنچا اور حصول برکت کے خیال سے ایک ہفتہ قیام کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسانی قلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قلوب کی صفائی کے لیے نیک صحبت ضروری ہے۔ قلوب کا یہ رنگ، قلوب کا یہ زنگ آخرت سے غفلت اور ذکر اللہ سے بے لطفی کی علامت ہے۔ خلیفہ نے اپنے رفقا سے پوچھا، کیا مدینہ منورہ میں ایسی کوئی شخصیت ہے کہ جس کی تعلیم اور صحبت سے ہم استفادہ کریں؟ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین مدینہ منورہ میں سب سے بڑے عالم شیخ سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت پائی ہے۔ اس وقت ان کی حیثیت امام اقتدا کی ہے۔ کثرت ہجوم کی وجہ سے وہ کہیں ملاقات وغیرہ کے لیے باہر نہیں جاتے۔ مسجد نبوی شریف ان کی مستقل قیام گاہ ہے۔ امیر المؤمنین کی یاد فرمائی پر ممکن ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنا قاصد روانہ کیا۔ اس نے نہایت ادب اور احترام سے ان کا پیغام پہنچایا اور زحمت فرمائی کی دعوت دی۔ شیخ سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ قاصد کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ خلیفہ نے اپنے محل میں نہایت عزت کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اپنے قریب بٹھایا۔ ناز و محبت میں اس طرح شکایت کی، ما هذه الجناء یا ابا حازم، ابو حازم ایسی بے رخی کیوں؟ شیخ سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے فرمایا، کیسا ظلم، کیسی بے رخی؟ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، میری آمد پر اہل شہر ملاقات کے لیے آئے، لیکن جناب نے زحمت نہ فرمائی۔ شیخ نے فرمایا، امیر المؤمنین بے رخی تو اس وقت سمجھی جائے گی جب آپ کی تشریف آوری کا مجھ کو علم ہوتا اور پھر میں ملاقات نہ کرتا۔ آپ کی تشریف آوری کا آج ہی علم ہوا جبکہ آپ نے خود یاد کیا، میں آپ کی یاد فرمائی کا شکر گزار ہوں۔ خلیفہ نے شرمندہ ہو کر اپنے ارکان دولت سے کہا، شیخ کی معذرت صحیح ہے، حقیقت یہی ہے کہ میں نے الزام دینے میں جلدی کی، براہ کرم مجھے معاف فرما دیں۔ دوستو توجہ کیجیے، اب چند باتیں ایسے شروع ہونے والی ہیں جس سے سن کر آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ شیخ نے خلیفہ کی معذرت قبول کی۔ پھر خلیفہ نے کہا، جناب سے چند امور دریافت کرنے دیں، اجازت ہو تو عرض کروں؟ شیخ نے فرمایا، ارشاد ہو۔ خلیفہ نے کہا، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے؟ شیخ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے، لہذا آبادی سے ویرانی کی طرف جانا پسند نہیں آتا۔ خلیفہ نے کہا، بے شک یہی بات ہے۔ پھر کہنے لگا، جناب ہم کس طرح جانیں گے کہ آخرت میں ہمارا کتنا ذخیرہ موجود ہوگا؟ شیخ نے فرمایا، اپنی زندگی کے اعمال کو کتاب اللہ پر پیش کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ خلیفہ نے کہا، کس آیت میں اس کا ذکر ہے؟ شیخ نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکی کرنے والے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور گناہ کرنے والے دہکتی آگ میں ہوں گے۔
خلیفہ نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کی رحمت کہاں رہی؟ شیخ نے فرمایا رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ خلیفہ نے کہا قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے حاضری ہوگی؟ شیخ نے فرمایا نیک لوگ تو اس طرح آئیں گے جیسے طویل سفر کے بعد آدمی خوشی خوشی اپنے گھر آتا ہے، اور گناہگار اس طرح جیسے بھگوڑا غلام اپنے آقا کے پاس زبردستی لایا جاتا ہے۔ اس مرحلہ پر خلیفہ رو پڑا، اس کی ہچکیاں بندھ گئی اور آواز بند ہو گئی۔